حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کئی روایات اور اقوال موجود ہیں جو انہیں ایک خاص اور منفرد شخصیت بناتے ہیں۔ قرآن میں ان کا نام صراحت سے نہیں آیا، لیکن سورہ کہف میں جو عالم بندہ حضرت موسیٰ سے ملا وہی حضرت خضر ہیں، جیسا کہ اکثر مفسرین کا اتفاق ہے۔ ان کے بارے میں اضافی باتیں جن کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں اب تک موجود ہیں۔ ہمیشہ زندہ رہنے کی روایت، حیات خضر۔ بہت سے علماء اور صوفیاء کرام کا ماننا ہے کہ حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے حیات دوام یعنی ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہے تاکہ وہ قیامت تک زندہ رہیں۔ یہ عقیدہ زیادہ تر روحانی اور صوفی حلقوں میں پایا جاتا ہے۔ ان کے مطابق حضرت خضر دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ بہت سے اولیاء کرام مثلاً حضرت عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ خواجگان، حضرت داتا گنج بخش اور دیگر بزرگوں کے واقعات میں آتا ہے کہ انہیں حضرت خضر کی زیارت یا ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ مشکل وقت میں نیک بندوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت خضر کا تعلق پانی سے خاص مانا جاتا ہے۔ بعض روایت کے مطابق وہ ایسی آب حیات زندگی دینے والا پانی پینے سے کامیاب ہوئے جس کی وجہ سے انہیں موت نہیں آئے گی، اس لیے انہیں زندہ نبی بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ اسلامی روایت میں حضرت خضر کو ان لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے جو آخری زمانے میں امام مہدی کی مدد کریں گے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں وہ بیٹھتے ہیں وہ جگہ ہری ہو جاتی ہے، اس وجہ سے انہیں حضرت خضر یعنی سبز ہرا کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات زندگی کا پانی پیا تھا اور اس کی بنیاد پر یہ مانا جاتا ہے کہ وہ آج تک زندہ ہیں۔ یہ تفصیل قرآن میں تو موجود نہیں، لیکن تاریخی، تفسیری اور صوفی روایت میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات ایک خاص پانی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص اسے پی لے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور موت اس پر طاری نہیں ہوتی، صرف اللہ کے حکم سے ہی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور ان کے بھائی یا ساتھی حضرت الیاس علیہ السلام نے آب حیات کی تلاش کی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت خضر نے یہ پانی پی لیا جس کی وجہ سے انہیں حیات دوام مل گئی۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں۔ وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں نیک لوگوں کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ قیامت کے قریب امام مہدی کی مدد کریں گے۔ کیا یہ بات یقینی ہے؟ کیا یہ واقعہ مستند حدیث میں موجود نہیں بلکہ بعد کی روایات اور قصوں میں بیان ہوا ہے؟ خاص طور پر صوفی اور روحانی کتب میں علماء کرام کا اس پہ اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ درست ہے اور خضر زندہ ہیں، کچھ اسے صرف تمثیل یا حکایت سمجھتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے ان کے زندہ ہونے یا آب حیات پینے کا قطعی ثبوت نہیں ملتا۔ مشہور اسلامی روایت کے مطابق حضرت خضر نے آب حیات پیا تھا، اسی وجہ سے وہ زندہ ہیں، مگر یہ عقیدہ مکمل طور پر قرآن یا صحیح حدیث پر مبنی نہیں بلکہ تفسیری و صوفی روایت سے ماخوذ ہے۔ حضرت خضر نبی تھے یا ولی؟ اس بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ وہ نبی تھے، اکثر مفسرین کی رائے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو رحمت عطا کی اور اپنے پاس سے علم دیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے ایسے کام کیے جو عام انسان یا ولی نہیں کر سکتا، جیسے لڑکے کو قتل کرنا یا کشتی میں سوراخ کرنا، یہ وحی کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی لیے امام طبری، امام رازی، امام ابن کثیر جیسے مفسرین کی رائے ہے کہ حضرت خضر نبی تھے، وہ ولی تھے۔ بعض صوفی اقوال، بعض صوفیہ علماء کہتے ہیں کہ وہ ولی اللہ کے خاص دوست تھے جنہیں علم لدنی دیا گیا، یعنی اللہ سے براہ راست خاص علم۔ ان کے مطابق حضرت موسیٰ چونکہ نبی تھے اور خضر ان کے شاگرد نہیں بنے، اس لیے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ولی تھے مگر مقام میں بہت بلند۔
حضرت خضر کا نسب خاندان کیا تھا؟ حضرت خضر کا مکمل نسب قرآن و حدیث میں بیان نہیں کیا گیا، لیکن روایت کے مطابق ان کا نام بلیہ بن ملکان تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ حضرت نوح کی اولاد میں سے تھے اور ان کا تعلق سام بن نوح یا یافس بن نوح کی نسل سے تھا۔ کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ حضرت آدم کے بیٹے شیث کی نسل سے تھے۔ یہ سب تاریخی و تفسیری اقوال ہیں۔ قرآن یا صحیح احادیث میں ان کی اصل نسل واضح نہیں کی گئی۔ حضرت خضر نبی تھے یا ولی؟ زیادہ تر علماء کے مطابق وہ نبی تھے، مگر کچھ انہیں ولی مانتے ہیں۔ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ زیادہ تر اقوال کے مطابق وہ حضرت نوح کی اولاد تھے، مگر یقینی نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف قرآن پاک کی 18ویں سورہ میں ایک خاص و عالم بندے کے طور پر ظاہر کیا ہے، جیسے اللہ نے اپنے خاص علم اور رحمت سے نوازا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے ظاہر فرمایا۔ آیت کا ترجمہ: پھر ان دونوں موسیٰ اور ان کے ساتھی نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا تھا۔ یہاں حضرت خضر کو عبد من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ کہا گیا، یعنی ایک اللہ کا خاص بندہ۔ ان کو رحمت اور علم لدنی، اللہ کا خاص علم عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ حضرت موسیٰ نے اس سے سیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ نے حضرت خضر کی طرف رہنمائی کی، یوں ان کا ظہور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو عام انسانوں یا نبیوں سے الگ اس طرح ظاہر کیا۔ ان کے پاس علم ظاہری نہیں بلکہ علم باطنی، علم لدنی تھا۔ وہ ایسے کام کرتے ہیں جو بظاہر خلاف عقل ہوتے ہیں، مگر ان میں الہی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی یا الہام کے ذریعے خاص علم دیا جو صرف خالص بندوں کو دیا جاتا ہے۔ علم لدنی خاص روحانی اور باطنی علم ہے جو اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، بغیر کسی ذریعے، کتاب، استاد یا تجربے کے۔ یہ علم عام انسانوں یا طالب علموں کو تعلیم سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ الہام، کشف یا وحی کے ذریعے ملتا ہے۔ علم لدنی کی اصطلاح قرآن سے، یہ اصطلاح قرآن کی سورہ کہف میں آئی ہے، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 65۔ یہ آیت حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے، جس میں من لدنا یعنی ہمارے پاس سے کا مطلب ہے کہ یہ علم براہ راست اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ اس کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ علم لدنی کی خصوصیات: اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست یہ علم انسان کو بغیر کسی ظاہری سبب یعنی استاد یا کتاب کے حاصل ہوتا ہے۔ باطنی علم: یہ علم عقل یا حواس سے نہیں بلکہ دل، روح یا الہام کے ذریعے عطا ہوتا ہے، صرف خاص بندوں کو ملتا ہے، جیسے انبیاء، اولیاء یا بہت بلند روحانی مقام والے لوگ۔ حکمت اور فہم کی گہرائی: یہ علم صرف واقعات کا علم نہیں دیتا بلکہ ان کے پوشیدہ مقاصد اور الہی حکمتوں کو سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بحر و بر میں سفر کرتے ہیں، یعنی زمین، سمندر، پہاڑوں اور ویرانوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ ان کا ظاہری روپ بدل سکتا ہے اور وہ عام انسان کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ بعض روایت کے مطابق حضرت خضر مسافروں، گمراہوں یا نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ ان سے ملاقات اکثر اچانک اور عارضی ہوتی ہے۔ کیا آج بھی ان سے ملاقات ممکن ہے؟
یہ بات یقینی طور پہ کہنا ممکن نہیں۔ بعض اولیاء اور صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ صرف بہت خاص اور نیک بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہاں ہیں؟ ان کا کوئی مخصوصی مقام نہیں، وہ اللہ کے حکم سے دنیا میں کہیں بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ کیا وہ آج بھی زندہ ہیں؟ صوفی روایت اور بعض علماء کے مطابق ہاں، وہ زندہ ہیں۔ کیا ان سے ملاقات ممکن ہے؟ ممکن ہے، لیکن صرف اللہ کے حکم اور بہت نیک بندوں کے لیے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا کوئی ظاہری یا یقینی طریقہ شریعت میں بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں اور ان سے ملاقات اللہ کی مرضی اور اجازت سے ہی ممکن ہے، نہ کہ کسی ظاہری عمل یا وظیفے سے لازمی ہو جائے۔ البتہ صوفیہ اکرام اور اولیاء اللہ کے اقوال و تجربات کی روشنی میں کچھ روحانی اصول اور صفات بیان کی گئی ہیں، جن کی روشنی میں اللہ چاہے تو بندے کو حضرت خضر کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے۔ حضرت خضر سے ملاقات کے لیے روحانی صفات: سچا تقوی و پرہیزگاری، دل اور عمل سے مکمل اخلاص ہو، گناہوں سے سچی توبہ، نیکی میں اخلاص اور اللہ سے قربت کی کوشش، کثرت ذکر اللہ، دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں ہو، جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دوسری تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ بعض صوفی طریقوں میں اسم ذات اللہ کا ذکر خاص ہے۔ تنہائی میں عبادت اور ریاضت، رات کے وقت تہجد، خاموشی، مراقبہ اور دل کی صفائی، خلق خدا کی مدد، عاجزی، دکھاوے سے پاک عمل۔ حضرت خضر کی ملاقات محض تجسس یا شہرت کے لیے نہ ہو، بلکہ خالص روحانی تربیت، علم اور قرب الہی کے لیے ہو۔ صوفیانہ روایات کے مطابق کچھ مخصوص اعمال اختلاف کے ساتھ، یہ اعمال صرف روحانی تیاری کے طور پر ذکر کیے جاتے ہیں، ان سے کوئی شرعی لازمی طاقت نہیں۔ سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن، چلہ کشی، تنہائی میں 40 دن عبادت، سخت مجاہدہ صرف اہل دل کے لیے، درود شریف کا کثرت سے ورد، خاص مقام پر جا کے عبادت جیسے کسی بزرگ کے خانقاہ یا جنگل یا تنہائی کا مقام، لیکن شرعی حدود میں۔ اہم تنبیہ: حضرت خضر سے ملاقات کوئی ضروری دینی فرض نہیں اور نہ یہ کسی کے بزرگی یا کامیابی کا معیار ہے۔ شریعت ہمیں جو تعلیم دیتی ہے، نماز، روزہ، صدقہ، صبر، تقویٰ، وہی اصل راستہ ہے اللہ کے قرب کا۔ اگر حضرت خضر سے ملاقات ہو بھی جائے تو وہ اللہ کی طرف سے خاص نعمت ہے، اور اگر نہ ہو تو دین میں کوئی کمی نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے نکاح یا شادی کے بارے میں قرآن یا صحیح احادیث میں کوئی واضح مستند ذکر نہیں ملتا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر روایت کمزور یا غیر مستند ہیں، اور علماء کرام نے بھی اس پر زیادہ زور نہیں دیا۔ کیا حضرت خضر کی شادی ہوئی تھی؟ قرآن و حدیث میں خاموشی۔ قرآن مجید میں حضرت خضر کا ذکر صرف سورہ کہف میں آتا ہے، اور وہاں صرف ان کے علم، عمل اور حضرت موسیٰ کے ساتھ واقعہ کا ذکر ہے۔ شادی یا خاندان کا کوئی ذکر نہیں۔ صحیح بخاری، مسلم یا دیگر معتبر کتب حدیث میں بھی حضرت خضر کی شادی یا اولاد کا کوئی واضح بیان نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ، زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، ایک بندہ ہے، خضر، جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ان سے ملاقات اور سیکھنے کی خواہش کی،
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نشانی مچھلی زندہ ہونا دے کر روانہ کیا۔ حضرت خضر کے 3 اعمال اور ان کی حکمت۔ کشتی میں سوراخ کرنا۔ حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا کہ یہ غریبوں کی کشتی ہے، کیوں نقصان پہنچایا؟ حضرت خضر نے آخر میں بتایا، اس علاقے کا بادشاہ ہر اچھی کشتی زبردستی لے لیتا ہے، اس لیے عیب لگا دیا تاکہ بچ جائے۔ نمبر 2، لڑکے کو قتل کرنا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو ظلم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ لڑکا بڑا ہو کر کافر بنتا، والدین کو بھی گمراہ کرتا، اللہ نے اس کے بدلے انہیں نیک اولاد عطا کرنی تھی۔ نمبر 3، دیوار بنانا بغیر اجرت۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ چاہتے تو اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر نے فرمایا یہ دیوار یتیم بچوں کی تھی، نیچے خزانہ تھا، ان کا باپ نیک انسان تھا، ہم نے دیوار سیدھی کی تاکہ بچے بڑے ہو کر خزانہ نکال لیں۔ آب حیات کا کنواں کہاں ہے؟ کیا قرآن میں جگہ کا ذکر ہے؟ نہیں، جگہ واضح نہیں بتائی گئی۔ کیا حدیث میں مقام کا نام آیا ہے؟ نہیں، کوئی صحیح مقام نہیں بتایا گیا۔ روایت کے مطابق ممکنہ مقامات۔ مقام کی تفصیل: اندھیرے کا علاقہ، مجمع البحرین۔ سورۃ کہف آیت نمبر 60 میں حضرت موسیٰ نے ایک ایسی جگہ کا ذکر کیا جہاں 2 سمندر ملتے ہیں، مجمع البحرین۔ بعض مفسرین نے اسے آب حیات کے قریب مانا ہے۔ یمن یا ظلمات کی وادی، یعنی صوفی روایت کے مطابق آب حیات یمن یا کسی وادی ظلمات اندھیرے کی وادی میں واقع ہے، لیکن اس کی کوئی جغرافیائی تصدیق نہیں۔ دنیا کے کنارے یا زمین کے باطن میں بعض حکایات میں آب حیات کو زمین کے انتہائی کنارے یا 6 مقام پر بنایا گیا ہے۔ یہ سب غیر یقینی باتیں ہیں۔ سبز پوش راہی۔ حضرت خضر کی حکایت۔ وہ تنہا راہی جو وقت کے قید سے آزاد ہے، نہ اس پر عمر کی گرد پڑی، نہ زوال کی چاپ سنائی دی۔ لوگ اسے خضر کے نام سے جانتے ہیں۔ سبز پوش مسافر جس کے قدموں تلے زمین سرسبز ہو جاتی ہے اور جس کی صحبت میں روح کو قرار آتا ہے۔ کہتے ہیں وہ اس دن سے مسافر ہے جب حضرت موسیٰ نے ان سے ملاقات کی تھی۔ دونوں ایک سفر پہ نکلے، مگر خضر کا راستہ عجیب تھا۔ وہ بظاہر غلط کرتا تھا مگر ہر کام کے پیچھے چھپی حکمت تھی۔ کشتی کو توڑا، لڑکے کو مارا، دیوار بنائی، موسیٰ حیران اور خضر خاموش۔ یہ خضر کون ہے؟ نہ وہ نبیوں کے انداز میں ظاہر ہوتے ہیں، نہ بادشاہوں کی شان میں۔ بس کبھی کسی اجنبی کو راہ دکھاتے ہیں، کبھی کسی قافلے کو بچا لیتے ہیں اور کبھی کسی ولی کے دل میں آ کر علم لدنی کی روشنی جگا دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ بحر و بر میں سفر کرتے ہیں، پہاڑوں کی بلندی پر اور وادیوں کی تنہائی میں، کہیں تنہا کہیں بے خبر، مگر ہر مقام پر اللہ کے حکم کے تابع۔ کبھی کوئی صوفی دعویٰ کرتا ہے میں نے خضر کو خواب میں دیکھا، اور کبھی کوئی مسافر کہتا ہے اے بزرگ نے راستہ بتایا اور پھر غائب ہو گئے۔ شاید وہ خضر تھے، مگر کوئی یقین سے نہیں جانتا، کیونکہ خضر کا راز الہی ہے۔ وہ زندگی کے اسرار محافظ، علم کے چشمے کا امین، اور وہ جسے اللہ نے کہا ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا۔ سورۃ کہف آیت نمبر 65۔ خضر کی تلاش، ایک بادشاہ کی کہانی۔ کہا جاتا ہے مشرق کی سرزمین پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، عادل، صاحب حکمت اور دنیا کے ہر علم میں ماہر۔ اس کا نام شاہ تیمور تھا اور دنیا کی ہر دولت اس کے قدموں میں تھی، مگر اس کا دل خالی تھا۔ ایک دن دربار کے گوشے میں بیٹھے ایک فقیر نے کہا
اے بادشاہ، تو سب کچھ رکھتا ہے مگر علم خضر نہیں۔ شاہ تیمور چونک گیا۔ خضر وہ کون؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، وہ اللہ کا خاص بندہ ہے جو زمین پر ہے مگر نظر نہیں آتا، جو علم جانتا ہے جو کتابوں میں نہیں دلوں میں لکھا ہے۔ اس دن سے تیمور کا چین ختم ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر بلائے، حکم دیا، دنیا کا ہر عالم، درویش اور عارف کو تلاش کرو، مجھے خضر سے ملنا ہے۔ قافلے نکلے، لشکر روانہ ہوئے، کتب کھنگالی گئی مگر خضر نہ ملا۔ آخر کار ایک دن بادشاہ خود تائب ہو کر تنہا نکل پڑا، تخت چھوڑا، تاج اتارا اور صحراؤں کی طرف چل دیا۔ وہ ہر برفیلے پہاڑوں سے گزرا، اندھیری وادیوں میں بھٹکا اور پھر ایک سبز وادی میں پہنچا جہاں پانی چشموں کی طرح بہتا تھا، پرندے تسبیح پڑھتے تھے اور ہوا میں سکون تھا۔ وہاں ایک درخت کے نیچے ایک درویش بیٹھا تھا، سفید لباس میں، چہرے پر نور، آنکھوں میں گہرائی۔ بادشاہ قریب گیا اور بولا، کیا تم خضر ہو؟ درویش نے آنکھیں کھول کر کہا، کیا تو بادشاہ ہے جو خضر کی تلاش میں نکلا؟ بادشاہ نے سر جھکا دیا۔ درویش مسکرایا، تو سن خضر اسے ملتا ہے جو خود کو کھو دیتا ہے، جو علم کو مقام نہیں بناتا بلکہ سفر جانتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ درویش پانی پر چلا گیا جیسے ہوا میں گل گیا ہو۔ بادشاہ واپس لوٹا لیکن اب وہ تخت پر بیٹھا بادشاہ نہ تھا، وہ ایک عارف تھا، ایک فقیر بادشاہ جس نے خضر سے نہ صرف ملاقات کی تھی بلکہ دل کی آنکھ بھی پا لی تھی۔ وہ سیاحت ہے۔ حضرت خضر کا انکشاف۔ ایک بار ایک گھنا جنگل تھا جہاں روزانہ درجنوں پرندے آ کر چہچہاتے اور پھر اچانک خاموش ہو جاتے، کیونکہ وہاں ایک ماہر سیاہ شکاری رہتا تھا جو ہر دن جال بچھاتا، دانہ ڈالتا اور پرندے قید کر لیتا۔ وہ سیاح تنہا تھا مگر خوش۔ اسے شکار سے محبت تھی اور آزادی سے نفرت۔ پرندوں کی آزادی اسے بغاوت لگتی تھی۔ ایک دن اس کے جال میں ایک سفید کبوتر آیا جو اوروں سے الگ تھا، آنکھوں میں نور، جسم پر چمک۔ سیاح خوش ہوا، یہ خاص ہے، اسے تو محل میں سجا دوں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ ہاتھ بڑھاتا کبوتر بول پڑا، اے سیاح، جانتا ہے تو کون ہے؟ وہ چونکا، پرندہ بولتا ہے؟ کبوتر نے کہا، نہیں، بولنے والا میں نہیں، وہ ہے جو تیرے پیچھے کھڑا ہے۔ سیاح پیچھے پلٹا، ایک درویش کھڑا تھا، سبز لباس میں، نگاہ میں گہرائی اور چہرے پر روشنی۔ کون ہو تم؟ درویش نے نرمی سے کہا، میں خضر ہوں اور یہ پرندہ نہیں، ایک نشانی ہے۔ تو صرف پرندہ کا سیاح نہیں، تو دلوں کا سیاح بننے والا ہے۔ سیاح پریشان ہوا، کیا مطلب؟ میں تو صرف شکاری ہوں اور کچھ نہیں جانتا۔ حضرت خضر نے فرمایا، اب تک تو پرندے پکڑتا رہا، لیکن وہ وقت قریب ہے جب لوگ تیرے پاس آئیں گے علم کے دانے چگنے۔ تو ایک روحانی رہنما بنے گا، لیکن شرط ہے کہ تو اب کسی پرندے کو قید نہ کرے بلکہ سب کو آزاد کر دے۔ اتنا کہہ کر حضرت خضر نے کبوتر کو اڑنے دیا اور خود ہوا میں تحلیل ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اسی دن سے سیاح نے اپنا جال توڑ دیا اور جو کبھی پرندوں کا دشمن تھا اب جنگل کا محافظ بن گیا۔ لوگ اسے پرندہ سیاح کہتے تھے مگر خواص جانتے تھے وہ اب ایک علم والا درویش ہے
جسے حضرت خضر نے پہچان دی تھی۔ یہ حکایت ایک روحانی تبدیلی اور باطنی ہدایت کی علامت ہے، جیسے کہ اکثر حضرت خضر کے قصوں میں ہوتا ہے۔ کعبہ میں ایک اجنبی۔ حضرت خضر کا قصہ۔ مکے کی راحت بھی عجیب تھی، کبھی ہزاروں زائرین کا شور، کبھی ایسی خاموشی کہ صرف دلوں کی دھڑکن سنائی دے۔ اسی خاموشی میں ایک رات حرم کعبہ میں ایک نورانی چہرہ داخل ہوا، سفید لباس، سبز چادر اور آنکھوں میں وہ سکون جیسے صدیوں کی عبادت سے نکھرا ہو۔ ایک بزرگ جو تہجد پڑھنے آیا تھا، اس نے اسے دیکھا۔ اجنبی طواف کر رہا تھا، نہ بہت آہستہ نہ تیز، جیسے وقت اس کے گرد گھوم رہا ہو۔ بزرگ اس کے پاس گیا، سلام کیا۔ وہ اجنبی رکا، مسکرایا اور کہا، اللہ تیرا حج قبول کرے اور وہ جو دل سے آیا ہے۔ بزرگ حیران ہوا، آپ کون ہیں جو میرے دل کا حال جانتے ہیں؟ اجنبی نے نرمی سے جواب دیا، میں وہ ہوں جو کعبے کی اینٹوں سے پہلے کا راز جانتا ہوں۔ میں وہ ہوں جس نے حضرت ابراہیم کو یہاں آتے دیکھا۔ میں خضر ہوں، اللہ کا بندہ جیسے زمین پر سفر کرنے کا حکم ہے۔ بزرگ کی آنکھیں بھر آئیں، آپ واقعی حضرت خضر ہیں؟ حضرت خضر نے فقط سر جھکا دیا، پھر حجر اسود کے قریب جا کر کچھ پڑھا۔ کعبے کی دیوار سے سر لگا کے دیر تک خاموش رہے، پھر انہوں نے بزرگ کی طرف دیکھا اور کہا، کعبہ صرف پتھروں کا گھر نہیں، یہ ان دلوں کا مقام ہے جو ہر ریا سے پاک ہو۔ اگر تیرا دل کعبہ بن جائے تو ہر جگہ خدا کو پا لے گا۔ اتنا کہہ کے وہ رخ موڑ کر باب عبدالعزیز کی طرف چلے گئے۔ بزرگ نے پیچھے دیکھا، وہ اب موجود نہ تھے۔ لوگ کہتے ہیں وہ خضر تھے جو وقتاً فوقتاً کعبہ آتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور کسی خالص دل والے کو نصیحت دے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ قصہ روحانی معنی رکھتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دل کی پاکیزگی کعبے کی قرب سے بڑی ہے اور حضرت خضر کی موجودگی ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے جو سچے دل سے اللہ کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ تھی حضرت خضر علیہ السلام کی بابرکت زندگی کی ایک جھلک، ایک ایسے اللہ کے ولی کی داستان جو علم، باطن اور ہدایت کا چراغ لے کر آئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی معلوماتی اور روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔